اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لکم۔ 54ویں مجلس بروز جمعہ بوقت صبح 20 رمضان 545 ہجری مدرسہ معمورہ۔ صاحبزادے بس 2 قدم اٹھائے اور پہنچا، ایک قدم دنیا سے اور دوسرا قدم آخرت سے، ایک اپنے نفس سے اور دوسرا قدم مخلوق سے۔ اس ظاہر کو چھوڑ کہ باطن تک پہنچے، اول ابتدا ہو تب انتہا ہوگی۔ تو استقلال کے ساتھ شروع کر اور پورا کرنا حق تعالیٰ کے ذمے ہے۔ ابتدا تیری طرف سے ہوگی اور انتہا حق تعالیٰ کی طرف سے۔ رسی اور جھلی لے اور مزدوری کے دروازے پر بیٹھ جا، تاکہ جب تیری مانگ ہو تو کام لینے والے کے قریب ہو جائے، اور کاہل بن کر اپنے بچھونے پر اپنے لحاف میں اور تالوں کے اندر مت بیٹھ کہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر مزدوری اور کام پر لگ جانے کا خواہش مند ہو، کیونکہ بے کیے کام نہیں بنتا۔ اپنے قلب کو ذکر اللہ کے قریب لا اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دن اس کو یاد دلا۔ شکستہ قبروں میں غور کر کہ کیسے کیسے مالدار حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ غور کر کہ حق تعالیٰ ساری مخلوق کو کس طرح جمع فرمائے گا اور اپنے سامنے باز پرس کے لیے کھڑا کرے گا۔ جب تو ہر وقت اس تفکر کو قائم رکھے گا تو تیرے قلب کی سختی جاتی رہے گی اور اس کی قدرت مبدل بصفائی ہو جائے گی۔ جس تعمیر گہری اور مضبوط بنیاد پر ہوا کرتی ہے تو پائیدار اور مستحکم ہوتی ہے، اور جب بنیاد ہی نہ ہو تو اوپری چنائی جلد گر جاتی ہے۔ جب تو حکم ظاہر یعنی شریعت کو جو گویا بنیاد ہے مضبوط کر کے اپنے حال اور سلوک کی تعمیر کرے گا تو مخلوق میں کوئی بھی اس کے منہدم کرنے پر قادر نہ ہوگا، اور جب اس پر تعمیر نہ کرے گا اور خلاف شرع رہ کر صاحب حال بننا چاہے گا تو نہ تیرے لیے کوئی حال ثابت ہوگا اور نہ کسی مقام تک پہنچ سکے گا، اور صدیقین کے قلوب تجھ سے ہمیشہ ناراض اور اس بات کے آرزومند رہیں گے کہ تجھ کو دیکھے بھی نہیں۔ تجھ پر افسوس اے بے وقوف، دین کیا کوئی کھیل ہے یا مکاری کا نام ہے؟ نہیں، اور نہ اے مکار، تیری اس جھکی ہوئی گردن کو عزت نصیب ہوگی۔ تو نے اپنے اندر قابلیت آئے بغیر اپنے آپ کو مخلوق پر واز کرنے کا اہل سمجھ لیا، حالانکہ یہ قابلیت تو صلح میں بھی بعض لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ورنہ جملہ صلح کی شان گونگا بنا رہنا اور اشارے ہی سے کام چلانا ہے، نہ کہ بولنا۔ ان میں شاذ و نادر ہی کو بولنے اور واز کرنے کا حکم کیا جاتا ہے، پس وہ گرانی قاطر کے ساتھ خلق کو واز کرنے لگتے ہیں۔ تیرے قلب اور صفائی باطن کے اعتبار سے معاملہ پلٹ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے کہ جتنا مجھ کو غیب پر آپ یقین حاصل ہے، اگر پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں کچھ زیادتی نہ ہوگی۔ نیز فرمایا کہ جس معبود کو میں دیکھوں نہیں اس کی عبادت نہ کروں۔ نیز فرمایا کہ میرے قلب نے مجھے میرے پروردگار کو دکھا دیا ہے۔ اے جاہلو، علماء کے پاس اٹھو بیٹھو، ان کی خدمتیں کرو، ان سے کچھ سیکھ لو، کیونکہ علم مردان خدا کے دہن ہی سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ علماء کے پاس بیٹھو تو حسن ادب کے ساتھ، اور ان پر اعتراض یا کسی دنیاوی فائدے کی طلب کو چھوڑ کر بیٹھا کرو، تاکہ ان کے علوم کا فیضان تم کو بھی حاصل ہو، ان کی برکات تمہارے اوپر برسیں اور ان کے منافع تمہارے شامل حال ہوں۔ اور اہل معرفت کے پاس بیٹھا کرو
تو خاموشی لے کر بیٹھا کرو کہ ان کے روحانی فیوضات سے متمتع ہونے کا طریقہ یہی ہے۔ اور زاہدوں کے پاس بیٹھو تو ان کے اندر رغبت لے کر بیٹھو کہ کاش ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ عارف کی حالت ہر آن ترقی پذیر ہوتی ہے، ہر ساعت میں پچھلی ساعت سے زیادہ حق تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے۔ اپنے پروردگار کے لیے اس کا خشوع اور خضوع ہر لحظہ اور جدید ہوتا رہتا ہے۔ وہ حاضر کے سامنے جھکتا ہے، غائب کے سامنے نہیں۔ جتنا اس کا قرب اپنے رب سے بڑھتا ہے اسی قدر اس کا خشوع بڑھتا ہے، جتنا اس کا مشاہدہ بڑھتا ہے اتنا ہی اس کا گونگا پن بڑھتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اس کے نفس، اس کی طبیعت، اس کی خواہش، اس کی عادت اور اس کے وجود کی زبان گونگی ہو گئی، البتہ اس کے قلب اور باطن، اس کے حال اور مقام اور اس کی عطا و بخشش کی زبان ان نعمتوں کے اظہار میں جو خدا کی دی ہوئی ہے اس کے پاس موجود ہیں، بولتی رہتی اور وہ بار بار شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ بس اسی لیے ان کی صحبت میں خاموش بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان سے نفع حاصل ہو اور جو آب زلال ان کے قلوب سے چھلک رہا ہے وہ پیا جا سکے۔ جو شخص اللہ کے پہچاننے والوں سے اکثر ملتا جلتا رہتا ہے وہ اپنے نفس سے واقف اور اپنے پروردگار کے سامنے جھک جایا کرتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے نفس سے واقف ہو گیا وہ اپنے پروردگار سے واقف ہو گیا۔ بندے اور پروردگار کے درمیان نفس ہی آڑ ہے۔ جو شخص اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ حق تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے سامنے متواضع بن جاتا ہے، کیونکہ جب اس سے واقف بن جاتا ہے تو احتیاط رکھتا اور اس سے واقف ہو جانے کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں لگ جاتا اور سمجھ لیتا ہے کہ اس نے جو مجھ کو نفس سے واقف بنایا ہے تو ضرور وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری چاہتا ہے۔ بس اس کا ظاہر تو اس کے شکر میں مشغول ہوتا ہے اور اس کا باطن اس کی حمد و ثنا میں۔ اس کا ظاہر پراگندہ ہوتا ہے اور باطن مجتمع، اس کی مسرت اس کے باطن میں ہوتی ہے۔ اس کا غم اندرونی حال چھپائے رکھنے کی وجہ سے اس کے ظاہر میں، اور عارف کا حال مومن کے برعکس ہوتا ہے کہ اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور بشاشت اس کے چہرے پر۔ وہ دروازے پر کھڑا رہنے والا ادنا خدمتگار ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس سے کیا مقصود ہے، آیا وہ مقبول ہوتا ہے یا مردود۔ اس کے سامنے کے رخ کا دروازہ کبھی کھولا بھی جائے گا یا سدا بند ہی رکھا جائے گا۔ تو جو شخص اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ ہر حالت میں مومن کے برعکس ہوتا ہے۔ مومن صاحب حال ہے اور حال بدلتا رہتا ہے، اور عارف صاحب مقام ہے اور مقام رہنے والی شے ہے۔ مومن اپنے حال کے رد و بدل اور زوال ایمان سے خائف رہا کرتا ہے، بس اس کے قلب میں ہمیشہ غم اور اس کے چہرے پر ہر وقت اس کے غم کو چھپا لینے والی بشاشت رہتی ہے۔ اس کی باتیں تیرے منہ پر مسکراہٹ ظاہر کریں گی اور اس کا دل اپنے غم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوگا، اور عارف کی یہ حالت ہے کہ اس کا غم اس کے چہرے پر ہوگا، کیونکہ وہ ڈرانے والے چہرے سے لوگوں سے ملتا ہے کہ ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کر عذاب خدا سے ڈراتا، اطاعت حق کا ان کو حکم سناتا اور ارتکاب معصیت سے ان کو روکتا ہے۔ اللہ والوں نے بواسطہ شریعت جو کچھ سنا اس پر عمل کیا، بس عمل نے ان کو اس معبود کے قریب پہنچا دیا جس لیے انہوں نے عمل کیا تھا۔ تب وہ اپنے قلوب کے کانوں سے حق تعالیٰ کے ناصح بلا واسطہ سننے لگے۔ یہ مرتبہ مخلوق سے غائب اور بے خبر اور خالق سے حاضر و بیدار ہو جانے پر نصیب ہوتا ہے۔ جب تیرا قلب درست ہو جائے گا
تو مخلوق سے ہر وقت غائب اور خفتہ اور خالق کے ساتھ بیدار رہنے لگے گا۔ پس تو مجموعے میں رہ کر بھی سدا خلوت اور جلوت میں رہے گا۔ حق تعالیٰ کے واردات اور حکمت و دانش کے مضامین کا ہر وقت تیرے باطن پر ورد رہے گا، اور باطن ان واردات کو قلب پر ڈالے گا، اور قلب نفس مطمئنہ پر، اور نفس زبان پر، اور زبان ان کو مخلوق پر نقل کرے گی۔ جو شخص اس کیفیت سے مخلوق کو وعظ و نصیحت کرے تو وہ تو کرے کہ یہ اسی کا منصب ہے، ورنہ زبان ہی نہ ہلائے۔ اللہ والوں کو جو مجنون کہا جاتا ہے تو ان کا جنون طبعی عادتوں اور نفسانی خواہشات کے افعال کا چھوڑ دینا اور شہوات اور لذات سے آنکھیں بند کر لینا ہے، نہ یہ کہ وہ ان دیوانوں کی طرح پاگل بن جاتے ہیں جن کی عقلیں جاتی رہتی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھو تو اپنی خواہش پرستی کے سبب ان کو مجنون کہو، اگر وہ تم کو دیکھیں تو یوں کہیں کہ یہ لوگ حق تعالیٰ پر پلک جھپکنے کی مقدار بھی ایمان نہیں لائے۔ تیری گوشہ نشینی ٹھیک نہیں، کیونکہ گوشہ نشینی کا مطلب قلب کے اعتبار سے تمام چیزوں سے معرّہ ہو جانا ہے۔ تیرا باطن بالکل خالی ہو جائے، پس مجرد بن جائے کہ نہ دنیا ہو نہ آخرت، اور نہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی چیز۔ اور یہی گزشتہ انبیاء اور مرسلین اور اولیاء و صالحین کی شاہراہ ہیں۔ نیک کام کی ترغیب دینا اور خلاف شرع امر سے روکنا میرے نزدیک خلوت خانوں کے ہزار عابدوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ نفس کی نظر کو جھکا لے اور روک لے اور لوٹا لے تاکہ اس کی نظر اس کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ البتہ اگر وہ قلب اور باطن کے تابع بن جائے کہ ان کے ساتھ اتحاد رکھے اور ان کی رائے سے باہر نہ ہو، یعنی نفس اور قلب و باطن میں کوئی فرق ہی نہ رہے کہ جس بات کا قلب اور باطن حکم کریں اسی کا نفس حکم دے، اور جس سے وہ منع کریں اسی سے منع کرے، اور جس کو وہ انتخاب کریں اسی کو یہ بھی انتخاب کرے، تو اس وقت وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا کہ تینوں ایک ہی طلب، ایک ہی مقصود پر باہم متفق ہو جائیں گے۔ جب نفس اس حالت پر پہنچ جائے تو وہ اپنی مشقت میں تخفیف کا مستحق ہے۔ حق تعالیٰ تیرے اور مخلوق کے اندر جو تصرفات فرما رہا ہے اس میں حق تعالیٰ سے مباحثہ مت کر۔ کیا تو نے حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ جو کچھ وہ کرے اس سے اس کی پوچھ نہیں ہو سکتی اور مخلوق سے باز پرس ہوگی؟ تیرا حق تعالیٰ کا تابع فرمان بننا کہاں جاتا رہا؟ اگر تو نے ادب ملحوظ رکھا تو بہتر، ورنہ ذلیل کر کے خدائی گھر سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اور اگر محسن ادب رکھا، اور اگر حسن ادب رکھے گا اور موافقت کرے گا تو ہر امر میں جی ہاں کا غلام بنا رہے گا تو بٹھایا جائے گا اور عزت کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا محب اللہ کا مہمان ہے، اور مہمان کھانے پینے یا کسی حالت کی بھی صاحب مکان سے فرمائش نہیں کیا کرتا، بلکہ جو کچھ بھی میزبان سامنے رکھ دے اس پر ہمیشہ موافقت رکھنے والا صابر اور راضی رہتا ہے۔ پر ضرور ہے کہ جب ایسا برتاؤ کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ مزدہ بعد کیا کچھ دیکھو گے اور کیا کچھ پاؤ گے۔ جو شخص حق تعالیٰ کے سے واقف ہو جاتا ہے اس کے قلب سے دنیا اور آخرت اور حق تعالیٰ کے سوا ہر چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ تیرا وعظ خالص اللہ واسطے ہو، ورنہ گونگا بنا رہنا ہی تیرے لیے بہتر ہے۔ ضروری ہے کہ تیری زندگی حق تعالیٰ کی طاعت میں خرچ ہو، ورنہ تیرے لیے موت بہتر ہے۔ بار الہا ہماری زندگی اپنی طاعت میں صرف کر اور ہم کو اپنی طاعت والوں کے ساتھ محشور فرما، آمین۔
مومن اپنے نفس سے جدائی اور ایسے شیخ کی صحبت اختیار کرتا ہے جو اس کو ادب سکھائے اور ظاہری اور باطنی تعلیم دیں۔ وہ اپنے بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہمیشہ تعلیم ہی میں رہتا ہے کہ اول جہاں زبان سے حرف نکلے گا حافظ جی اس کو اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن مجید حفظ کراتے ہیں۔ اس سے فارغ ہو کر دینی مدرسے کے داخلے کا وقت آیا تو مولوی صاحب اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھلاتے اور احادیث اور تفاسیر کے علوم شریعہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی توفیق اس کے شامل حال رہتی ہے کہ اپنے علم پر عمل کرتا رہتا ہے، پس عمل اس کو حق تعالیٰ کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ تعلیم کا مشغلہ ایسا ہے کہ جس سے مرتے دم تک چھٹی نہیں ملتی، کیونکہ جوں وہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے حق تعالیٰ اس کو ایک نیا علم عطا فرماتا ہے جو اس کو پہلے سے حاصل نہ تھا، اور وہ علم اس کے قلب کو قوت دے کر اس کے پاؤں کے بل کھڑا کر دیتا ہے، اور اخلاص اس کے قدم حق تعالیٰ کی طرف چلا کر اس کے قریب پہنچاتا رہتا ہے۔ جب تو عمل کرے اور دیکھے کہ تیرا قلب حق تعالیٰ کا قرب نہیں پاتا، نہ تجھ کو عبادت اور انس کی حلاوت آتی ہے، تو سمجھ لے کہ تو نے در حقیقت عمل ہی نہیں کیا، اور تو اپنے عمل میں خلل کی وجہ سے محجوب ہے۔ وہ خلل کیا ہے؟ دکھاوا، نفاق اور خود پسندی۔ اے عمل کرنے والے، اخلاص حاصل کر، ورنہ فضول مشقت مت اٹھا۔ خلوت اور جلوت میں حق تعالیٰ کا دھیان گیان اختیار کر۔ صرف جلوت میں مراقبہ رکھنا منافقوں کا کام ہے، اور خلوت اور جلوت دونوں حالتوں میں مخلصین کا۔ تجھ پر افسوس جب تو کسی حسین لڑکے یا حسین عورت کو دیکھے تو اپنی آنکھیں، اپنے نفس، اپنے خواہش، اپنی طبیعت کی آنکھیں بند کر لے اور یاد کر کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے، اور پڑھ کہ تم کسی حالت میں بھی ہو تمہارا رب تم پر نگران ہے۔ حق تعالیٰ سے ڈر، حرام جگہ نگاہ ڈالنے سے اپنے نظر جھکا، اور اس دانا بینا خدا کی نظر کو یاد کر کہ جس کی نگاہ اور جس کے علم سے تو ہٹ ہی نہیں سکتا۔ جب تو حق تعالیٰ سے اس کے افعال قضا اور قدر میں نہ مباحثہ کرے گا اور نہ منازعت، اس کی پرستش تیرے لیے کامل ہو جائے گی، اور تو سچا بندہ بن جائے گا، اور ان بندوں میں داخل ہو جائے گا کہ جن کے حق میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ابلیس میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی زور نہیں ہے۔ جب حق تعالیٰ کے لیے تیری شکر گزاری متحقق ہو جائے گی تو مخلوق کے قلوب اور ان کی زبانوں پر تیری شکر گزاری اور تیری محبت ڈال دی جائے گی کہ سب تیرے احسان مند و پروانہ بن جائیں گے۔ بس اس وقت شیطان اور اس کے چیلے کے تیرے مقابلے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ دعا کا چھوڑ دینا میرے نزدیک عزیمت ہے، اور دعا میں مشغول ہونا اجازت ہے۔ دعا تو ڈوبتے ہوئے کا سنبھالا اور کوٹھڑی میں بند شخص کی روشن دان ہے کہ اس سے فی الجملہ حیات و رہائی کی توقع قائم رہتی ہے، مگر اسی وقت تک کہ قید سے رہائی پا کر کھلے میدان میں نہ آ جائے اور بادشاہ پر داخلہ نصیب نہ ہو، ورنہ پھر روشن دان کی ضرورت ہی نہیں۔ عقل مند بنو، نہ تم ترک دعا اچھی طرح جانتے ہو اور نہ دعا مانگنا ہی اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو نیت اور عقل اور علم اور واقف کے اتباع کی ضرورت نہ ہو۔ پس دعا اور ترک دعا دونوں کا خاص موقع ہے، مگر تم سمجھتے ہی نہیں کہ حق تعالیٰ کے پاس کیا ہے اور اس کے نیکوکار بندوں کے پاس کیا ہے، اس لیے کہ تم ان کے متعلق بدگمان بنے ہوئے ہو۔ ان کے ساتھ اپنے دین اور اپنے حالات کے سروں کا خطرناک معاملہ نہ کرو، ورنہ وہ قطع ہو جائیں گے۔
ان کے حرکات و سکنات میں کسی بات پر بھی اعتراض نہ کرو جب تک شریعت ان پر اعتراض نہ کرے، یعنی کوئی کام خلاف شرع ان سے صادر نہ ہو، تم بھی اعتراض مت کرو۔ وہ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے حق تعالیٰ کے سامنے استدادہ ہیں۔ جب تک حق تعالیٰ ہی ان کو سکون نہ بخشے اور سلامتی کا ضامن نہ بن جائے، اس وقت تک خوف کے سبب ان کے دل کو قرار ہی نہیں آتا۔ اے دنیا بھر کے بندگان خدا اور زاہدوں، آؤ وہ چیز سیکھو جس کی تم کو خبر نہیں، میرے مکتب میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں تم کو وہ علم پڑھا دوں جو تمہارے پاس موجود نہیں۔ قلوب کا مکتب جدا ہے، اسرار کا مکتب جدا، نفوس کا مکتب جدا، اعضاء و بدن کا مکتب جدا۔ یہ سب الگ الگ درجے اور مقامات اور گنتی کے چند قدم ہیں جن میں آگے پیچھے کی ترتیب ملحوظ ہے۔ پہلا قدم تو تیرا درست ہوا نہیں، پھر دوسرے تک کس طرح پہنچے گا؟ تیرا اسلام تو ابھی درست ہی نہیں ہوا، پھر ایمان تک کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ ایمان تیرا صحیح نہیں ہوا، پس ایقان تک کیسے پہنچے گا؟ اور ابھی ایقان تو صحیح ہوا نہیں، پس معرفت اور ولایت تک کیوں کر رسائی ہوگی؟ صاحب عقل بن تو جو کچھ بھی نہیں۔ تم میں ہر شخص اعلیٰ سرداری کے بغیر مخلوق کا سردار بننا چاہتا ہے، حالانکہ مخلوق کی سرداری ان میں اور دنیا اور نفس اور خواہش اور طبیعت و ارادہ سب میں زہد اختیار کرنے کے بعد صحیح ہوتی ہے۔ سرداری آسمان سے اترا کرتی ہے، زمین سے نہیں کہ جس کا جی چاہے خود ہی حاکم بن بیٹھے۔ ولایت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، نہ کہ مخلوق کی طرف سے۔ ہمیشہ دوسرے اللہ والوں کا مقتدی بنا رہے، مقتدا مت بن، صاحبزادہ بنا رہے کہ دوسروں کے ساتھ رہے، مصحوب مت بن کہ دوسروں کو اپنے ساتھ لے، کیونکہ دوسروں کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں۔ ذلت و گمنامی کو پسند کر کہ اس میں بڑا امن ہے۔ پھر اگر حق تعالیٰ کے نزدیک تیرے لیے اس کی ضد یعنی امامت و شہرت مقدر ہوگی تو اپنے وقت پر وہ خود آ جائے گی۔ تو شان تسلیم و تفویض اختیار کر اور اپنے زور، اپنی طاقت، اپنے اعتراض اور مخلوق اور نفس کو شریک خدا سمجھنا ترک کر بندگی کا ساتھی رہنا، یعنی حکم کی تعمیل کرنا اور ممنوعات سے باز رہنا، مصیبتوں پر صبر کرنا ضروری سمجھ۔ اسی امر یعنی ولایت سرداری کی خلق کی بنیاد توحید ہے۔ ہر نفع اور ضرر کا مالک صرف خدا کو سمجھ، اور اعمال صالحہ اس کی تعمیر ہے۔ ابھی تک تو نے بنیاد کو تو مضبوط کیا نہیں، پھر تعمیر کی چنائی کس شے پر کرے گا؟ تیری نیت تو درست ہوئی نہیں، واز کس طرح کرے گا؟ تیرا سکوت ابھی پورا ہوا نہیں، بولے گا کس طرح؟ مخلوق کو واز کہنا پیغمبروں کی نیابت ہے، اسی لیے وہی مخلوق کے باعث تھے۔ پس جب وہ تشریف لے گئے تو حق تعالیٰ نے ان کے علوم پر عمل کرنے والوں کو ان کی جگہ کھڑا کر دیا اور ان کو ان کا وارث بنا دیا۔ جو شخص پیغمبروں کی جگہ کھڑا ہونا چاہے اس کو پیغمبروں کی طرح اپنے زمانے میں ساری مخلوق سے زیادہ پاک، صاف اور حق تعالیٰ کے حکم و علم کا سب سے زیادہ واقف کار ہونا چاہیے۔ اے اللہ اور رسولوں اور اس کے نیک کار بندوں اور اولیاء سے نا واقف ہو۔ اے اپنے نفوس اور اپنی طبیعتوں اور اپنی دنیا اور آخرت کے جاہلوں، تمہارا گمان یہ ہے کہ یہ امر یعنی واز گوئی ایک آسان بات ہے۔ تم پر افسوس، گونگے اور خاموش بنے رہو یہاں تک کہ تم کو خدا کی طرف سے بلوایا جائے اور اٹھایا جائے اور کھڑا کیا جائے اور مخلوق کے سامنے منبر پر لایا جائے۔ جس کی خواہش نفس پر اس کا علم غالب آ جائے تو وہی علم سود مند ہے، اور سود مند کیوں نہ ہو جب کہ اس نے مخلوق کے دروازے کر دیے بند۔
اور حق تعالیٰ کا دروازہ کھول لیا جو سب میں بڑا دروازہ ہے۔ جب یہ بند و کشاد بندہ کے لیے صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے پاس سے بھیڑ چھٹ جاتی اور خلوت آ جاتی، اس کے قلب کی طرف خلت آتے اور اس پر نچھاور ہونے لگتی ہیں۔ وہ ہوائیں آتی ہیں جو چھلکوں کو اس سے جھاڑ دیتی اور مغز باقی رہ جاتا ہے۔ خواہش نفس کا راستہ بند اور مغلوب ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی طرف کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اس پر اس کی مراد کی وہ شاہراہ ظاہر ہو جاتی ہے جو گزشتہ انبیاء اور مرسلین اور اولیاء کی شاہراہ۔ وہ شاہراہ کون سی؟ صفائی بلا قدورت کی شاہراہ، توحید بلا شرک کی شاہراہ، شان تسلیم بلا منازعت کی شاہراہ، راستی بلا دروغ کی شاہراہ، حق جل جلالہ بلا خلق کی شاہراہ، اور مسبب الاسباب بلا اسباب کی شاہراہ۔ یہی وہ شاہراہ ہے جس پر دین کے عمرہ اور معرفت کے وہ شاہان و سلاطین چلتے رہے جو مردان خدا اور حق کے منتخب و برگزیدہ ہیں کہ اس کے دین کے مددگار، اسی کے واسطے عداوت، اسی کے واسطے محبت کرنے والے۔ تجھ پر افسوس ان حضرات کے راستے کا تو کیوں کر مدعی بنتا ہے، حالانکہ تو اپنے نفس اور دوسری مخلوق کو شریک خدا بنائے ہوئے ہے۔ جب تک سطح زمین پر ایک شخص بھی ایسا رہے جس کا تیرے دل میں خوف یا اس سے کسی قسم کی توقع ہو تو تیرے لیے ایمان کامل نہیں، اور جب تک دنیا میں ایک چیز بھی ایسی ہو جس کو تو اپنے مراد بنائے تو تیرے لیے زہد تام نہیں، اور جب تک خدا کے راستے میں کسی پر بھی تیری نظر جائے تو تیرے لیے توحید صحیح نہیں۔ عارف دنیا اور آخرت میں مسافرانہ روش پر اور دونوں میں بے رغبت اور جملہ ما سوا اللہ میں زہد، ما سوا اللہ میں زاہد ہوتا ہے کہ اس کے غیر کو اس کو مطلق بھی رغبت نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔